السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ ناز۔ امید کرتی ہوں مجھے دیکھنے والے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ رمضان آنے والے ہیں، رمضان کی آمد آمد ہے، ہر طرف افراتفری شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ رمضان کو لے کے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں عبادت کے لیے کہ ہمیں عبادتیں کرنی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف کھانے پینے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ لگتا ہے بس یہ مہینہ جو ہے یہ صرف کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے تمام جو جتنی بھی راشن ہے سب کچھ ہے وہ اپنے گھر میں اسٹور کر لیں اور بس صرف یہ کھانے پینے کا اور انجوائے کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن وہ لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے پاس صرف کچھ دنوں کا مہمان ہوتا ہے۔ اس مہینے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اپنی نیند کو قربان کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو مارنا ہے، اپنی ضرورتوں کو مارنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھو، ہمیں اس مہینے وہ سب کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اس مہینے کرنا کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ رمضان کا چاند دکھتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں مغرب سے لے کر عشاء تک کے درمیان یہ جو وقت ہے نا، یہ لمیٹڈ ٹائم، یہ بہت خاص ہوتا ہے، دعاؤں کے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان کا چاند دکھے آپ کو سب سے پہلے 3 بار سورہ فتح پڑھنی ہے۔ اور یہ جو سورہ فتح ہے یہ روزی کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے۔ یہ سورہ فتح آپ 3 بار پڑھ کر اپنے روزی کے لیے، اپنے پورے سال کی روزی کے لیے آپ کو بہت ساری دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسی حلال روزی عطا فرما، ایسی روزی عطا فرما کہ جس کے لیے سوال نہ ہو، اور جائز طریقے سے ہی مجھے تو حلال روزی عطا فرما۔ اور اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے خوب ساری دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ جو رمضان کا چاند دکھتا ہے، رمضان کی چاند رات سے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اور جو شیطان ہوتے ہیں، شیاطین کو اللہ تعالیٰ زنجیروں سے، چینوں سے باندھ لیتے ہیں کہ اب یہ ایک مہینہ میرے بندوں کا ہے، اب یہ عبادت کریں گے، یہ میری عبادت کریں گے، اور اب شیطان قید ہوتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں بھی جو لوگ نہیں سدھرتے، عبادت نہیں کرتے، یا تو یہ سمجھ لیں کہ شیطان ان کے اندر ہے، شیطان ان کو نہیں روک رہا، شیطان ان کے اندر ہی ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے، تھوڑا چینج کیجئے۔ اس مہینے شروع ہونے سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے ابھی سے اس بات کا تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں پکا کہ ہم بھلے ہی فرض نمازیں آدھی پڑھتے ہوں، ہم سے فرائض پڑھتے ہوں، سنت نہ پڑھتے ہوں، تو کم سے کم کوشش کیجئے کہ اپنی فرض نمازوں کو پورا کریں گے، پوری نمازیں پڑھنے کا ارادہ کریں۔ اور جو فرض نمازیں مکمل پڑھتے ہیں، پوری پڑھتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ وہ تراویح بھی پڑھیں، کیونکہ تراویح کا بھی بہت ثواب ہے۔ تو اور وہ کوشش کریں کہ تراویح پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں اپنے لیے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ بونس پوائنٹس کمانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے بدلے ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں۔ آپ اتنی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کا ایکسٹرا پوائنٹس آپ کو مل رہے ہوتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ نیکی کیجیے۔ اور اس مہینے کیونکہ کام کا برڈن بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو، اپنے کام کو کچھ اس طرح مینیج کیجیے کہ آپ لوگوں کو، جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں، ہم عورتیں، ہمیں کام اس طرح مینیج کرنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر سکیں۔ سحری میں بہت ساری چیزیں پکانے سے بہتر کہ آپ تھوڑی سی چیزیں، ہلکا پھلکا کچھ پکا کر تہجد کے لیے ٹائم نکالیں، اپنے آپ کو تہجد کے لیے نہ تھکائیں، کہ آپ تہجد پڑھیں۔ آپ ایٹ لیسٹ، سب کی کوشش ہونی چاہیے آپ رمضان المبارک میں ایک قرآن ہر کوئی پورا کرے، ایک قرآن تو مکمل ہو سب کا۔ تو آپ سحری میں قرآن پاک پڑھیں، دن میں اپنی نیند کو تھوڑا کم کر کے، کنٹرول کر دن میں قرآن پاک پڑھیں۔ اور پھر افطاری میں ایکسٹرا چیزیں بنانے سے بہتر، یہ نہیں کہہ رہی کہ کچھ مت بنائیں گھر والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اب نیکی کی نیت سے اگر وہ پکائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دے گا۔ اب سحری میں کچھ پکائیں گی، اس کے لیے، گھر والوں کے لیے، بغیر غصہ کیے، بغیر چڑچڑا کے آپ اپنے گھر والوں کے، اگر اپنے گھر والوں کا، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گی تو اللہ تعالیٰ اس نیکی پر بھی آپ کو بہت اجر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمیں اپنے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے، اپنے لیے بھی تو ہمیں عبادتیں کرنی ہیں۔ اور اگر ہم کام میں ہی اتنا تھک جائیں گے تو ہم کیسے اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ کیسے؟ ہماری 21ویں شب ہے، ہماری شب قدر کی راتیں آتی ہیں، تو ہم اس میں کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں گے؟ کوشش کیجئے کہ میری تو ہر سال یہی کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم میں اپنی 5 شب قدر کی راتوں میں 5 بار میں صلاۃ تسبیح پڑھوں۔ میری کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ کہ میں پڑھتی ہوں، کوشش بھی کرتی ہوں۔ تو ہمیں بھی اتنا ہی کوشش کرنی ہے
کہ ہم زیادہ سے زیادہ صلاۃ تسبیح پڑھیں، صلاۃ توبہ پڑھیں اور استغفار کریں، نمازیں پڑھیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اور خاص کر اپنے ارد گرد کے بہن بھائیوں کو، اپنے فیملی میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کمزور بہن بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں۔ آپ عید پر 10 سوٹ بنانے سے بہتر اپنے بچوں کے 5 5 6 6 سوٹ بنانے سے بہتر بھلے ایک ایک دو دو سوٹ بنائیں، مگر اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ مہینہ اپنے آپ کو قربان کرنے کا، اپنی سیکریفائسز کرنے کا، لوگوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی ہمیں بہت اجر دیتا ہے، بہت نیکی اور بہت ثواب ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس میں ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنی ہے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، بہت ساری عبادتیں کرنی ہے، اپنے لیے دعائیں کرنی۔ ایک اور بات، ہم اپنی مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ہم اپنی مرحومین کے لیے جنت کی دعائیں کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی جنت کے لیے ہمیں اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام چاہیے، ہمیں بھی، کیونکہ کیا پتہ آپ کے لیے کوئی جنت کی دعائیں کرے نہ کرے۔ تو اپنے لیے دوزخ سے نجات کی دعائیں، اپنے لیے جنت کی دعائیں آپ خود کیجئے، اپنے لیے قرآن آپ خود پڑھیے، کیونکہ آج کا جو دور چل رہا ہے وہ آپ کے پیارے، آپ کے عزیز آپ کے لیے قرآن نہیں پڑھیں گے، آپ کے لیے کچھ بھی پڑھ کے نہیں بخشیں گے۔ آپ کو اپنے لیے تیاری خود کرنی ہے، اور کیا پتہ ہمیں اگلے سال رمضان نصیب ہو نہ ہو، کیا پتہ یہ رمضان ہمارے آخری رمضان ہو۔ تو اتنی عبادت کیجیے، اپنے گناہوں کو معاف فرما لیجیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لیجیے، توبہ مانگ لیجیے کہ یا اللہ، اور ہر عبادت یہ سوچ کے کریں کہ یہ کیا پتہ میری آخری عبادت ہو، کیا پتہ میری یہ آخری نماز ہو، کیا پتہ مجھے اس کے بعد کوئی عبادت نصیب ہی نہ ہو۔ تو یا اللہ میری ہر نماز کو، ہر عبادت کو تو ایسے قبول فرما کہ بس تو میری توبہ قبول کر لے، اور بس میرے گناہ معاف ہو جا، تو بس مجھ سے راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین، ہم سب کو یہی دعائیں کرنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔